پڑھنے لگا یہاں سے لے کے آخری آیت قلعہ مظاہر شیراز صاحب ایک روایت کا ٹکڑا جس روایت کے ٹکڑے پہ پہاڑ ہے مصیبت علی دروازے پر علی نے دروازے پر رک کے کہا علی نے کہا اچھا چند عورتوں کو علی نے اندر بھیجا چند کو دروازے پر روک دیا جنہیں دروازے پر روکا انہیں ہاتھ باندھ کے یا علی انہیں جو بھیج دیا ہمیں بھی بھیج دے زیادہ دیر بیٹھیں گے نہیں بس تیری زینب کا چہرہ دے کے واپس آ جائیں گے علی نے ان عورتوں کی طرف دیکھے گا تو 1.5 ہفتے کے بعد آنا تو 2 ماہ کے بعد آنا تو 3 ماہ کے بعد آنا وہ چیخیں مار کے رو رو کے کہتی انہیں جو بھیج دیا ہمیں وقت کیوں دے رہا ہے علی اتنا روئے علی کی تاڑی آنسوؤں سے بھر گئی بی بی فضہ کی آواز ہے یا علی انہیں کیوں نہیں آنے دیتا فرمایا فضہ میری مجبوری ہے ان کے شکموں میں بیٹیاں نہیں بیٹے ہیں میں علی گوارا نہیں کرتا کسی عورت کے شکم میں بیٹا ہو نظر میری زینب کے چہرے پہ چلی جائے اب جب علی کا جنازہ آئے کاتا دے کے پوچھا یا علی اس وقت اتنی پرواہ تھی اس وقت کہا تھا جب ہزاروں میں بغیر چادر کے رو رو کے کہہ رہی تھی پتھر نہ مارو میں علی کی بیٹی پتھر نہ مارو میں علی کی بیٹی آج کی جو افطار گزری ہے نا یہ علی نے اپنی اس بیٹی کے گھر کی ہے جسے کربلا میں حسین نے کہا تھا ام کلثوم تو رونا میں تیرا بیٹا بن کے جا رہا ہوں آخری افطار یہ اب گزری ہے یہ افطار علی نے اپنی اس بیٹی کے گھر کی سارا دن علی کی بیٹی کلثوم بڑی خوش تھی رو رو کے زینب سے کہہ رہی تھی زینب آج میرا نصیب دیکھ آج مجھے باب علی نے خود کہا کلثوم آج میں تیرے گھر سارا دن بابے کا انتظار کرتی رہی شام کے وقت علی بیٹی کے گھر آئے دسترخوان سجا دیا شہنشاہ کی بیٹی نے علی کی آواز آئی کلثوم تیرے بابے کی زبان نے زندگی میں کیا اتنے ذائقے سکھے کلثوم یہ سب کچھ اٹھا مجھے صرف نمک دے دے پانی دے دے بابا میں نے بڑی محبتوں سے ہر چیز بنائی ہے بابا میرا بڑا جی چاہتا ہے میں آپ کی خدمت کروں علی فرماتے کلثوم میں تجھ پہ بڑا راضی ہوں صرف نمک رکھ اور پانی رکھ بی بی رو گئی تھی بابا چل صرف نمک اور پانی سے بیٹی نے محبت کے ساتھ ایک شربت تیار کیا بابا یہ شربت پیئیں گے اب مجھے نہیں پتا کون بندہ جو برداشت کرے گا کون ہے جس کے سینے سے چیخ نکلے گی علی رو گیا تو میں پیوں گا ضرور یہ ہے میرے حصے کا رکھ لے سنبھال کے صبح کو میرا کوئی مہمان آ رہا ہے کوئی میرا مہمان آ رہا ہے مہمان کا نام آنا تھا بی بی کلثوم دے گی کون ہے وہ جس کی اتنی پرواہ میرا کوئی مہمان آ رہا ہے اسے سنبھال بیٹی کے گھر میں افطار کیا افطار کر کے 4 علی کے نوکر ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم 20 کی رات علی کے گھر گئے اسود بن نباتہ عبداللہ بن عفیف ابراہیم ابن مالک اشتر حذیفہ یمانی یہ 4 علی کے وفادار نوکر 20 رمضان کو علی کے دروازے پہ گئے گھوڑوں کی آواز علی کے دروازے پہ آئی عباس اٹھ کے جان لگے فرمایا عباس بیٹھ میں جاتا ہوں علی اٹھے یہ جو آج علی اٹھے علی نے دروازہ کھولا جب دروازہ کھولا سامنے آج کی رات حذیفہ اسود عبداللہ ابراہیم ابن مالک اشتر چہروں پہ نقاب گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے تلواریں علم کی ہوئی علی دروازے پہ آئے زین سے اترے علی کے قدموں پہ سجدہ کیا علی کے پاؤں چھومے علی نے کہا کون ہے مولا میں حذیفہ یمانی ہوں مولا میں اسود ہوں مولا میں عبداللہ ہوں مولا میں ابراہیم ہوں فرمایا آدھی رات کے وقت میرے گھر کیوں آئے ہو یہ کہ کہا یا علی کوفے کے حالات تبدیل ہو گئے ہیں جب سے یہ 40 ہجری کا رمضان آیا ہے نا یا علی آپ کے درس کے طریقے بدل گئے ہیں یا علی جب آپ درس دیتے ہیں ایک دن میں نے سوال کیا تھا کہ آپ نے داڑھی خضاب کیوں نہیں کی آپ نے
نے کہا ان قریب یہ لہو سے خضاب ہونے والی ہے. یا علی ہمارا دل گھبرا رہا ہے. یا علی آپ کی بیٹیاں کوفے آئی ہوئی ہیں. یا علی اب ہم اور مصیبت برداشت نہیں کر سکتے. یا علی ہم چاروں نے مل کے بیٹھ کے قسم کھائی ہے جب تک زندہ ہے تیرے دروازے میں پہرا دیں گے. مولا جہاں آپ جائیں گے وہاں ہم جائیں گے. مولا ہم تیرے دروازے میں پہرا دیں گے. مولا تیری منت کرتے آئے پردیس میں بیٹیاں یتیم نہ کرنا. مولا پردیس میں بیٹیاں یتیم نہ کرنا. مجھے نہیں پتا کون بندہ جو علی کے جنازے پہ آیا ہوا ہے پردے میں بیٹھی ہوئی علی کی بیٹیاں جنازہ دیکھنے کے لیے اتنا جملہ کہنا تھا. علی نے فرمایا میں تمہاری چندن کا سامان ہوں, تم نے اپنے وقت کے امام کا خیال رکھا ہے, لیکن میں تجھے حکم دیتا ہوں اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جا. حذیفہ کہتا علی کا کہنا تھا ہمارے اوپر کھڑا ہونا حرام ہو گیا تھا. حذیفہ کہتا ہے ہم نے چلنا شروع کیا, پیچھے مڑ کے ہم علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے. حذیفہ کہتا مجھے ساری زندگی میں رات نہیں بھولی. ادھر میں نے کوفے کی گلی کا آخری موڑ مڑا, میں نے مڑ کے علی کو دیکھا. علی ہاتھ لا کر حذیفہ اللہ کے حوالے, حذیفہ اللہ کے حوالے. حذیفہ کہتا علی کی آنکھوں میں آنسو تھے. حذیفہ کہتا میں گھر آ گیا, میں نے گھر آ کے اپنے سر سے امامہ اتارا, میں نے زمین میں بیٹھ کے بچوں کی طرح رونا شروع کیا. حذیفہ نے سوچا کہ اپنی شرم کر علی کا سپاہی ہو کے بچوں کی طرح کیوں رو رہا ہے. دیکھا علی کے دروازے میں پہرا دینے گئے تھے, علی نے ہمیں واپس بھیج دیا. حذیفہ کہتا میں روتا روتا مٹی پہ سو گیا.